توبہ کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہارے تباہیوں کے چرچے ہیں آسمانوں میں۔ تو یہ اشاروں کی زبان یہ بات کہی گئی ہے کہ ہمیں مختلف ذرائع سے توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اگر ہم ان کا آلے کار بنتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دشمن کا آلے کار بن رہے ہیں۔ اس لیے یہ مسجدیں ہمیں دعوت دیتی ہیں اتحاد کا۔ مسجدیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارے گھر کی زندگی مسجد کی طرح ہونی چاہیے۔ جس طرح مسجد کے اندر کوئی لغو بات نہیں ہوتی ہے، مسجد کے اندر کوئی ایسی بات نہیں کی جاتی ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، وہاں پہ میوزک اور گانے نہیں بجتے ہیں۔ ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم گھریلو زندگی بھی مسجد والی زندگی گزاریں، اس لیے کہ اہل ایمان کی یہ صفت ہے کہ الذین ہم عن اللغو معرضون، کہ ایمان والے وہ ہیں جو بیہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں، بچ کر کے رہتے ہیں۔ تو جس طرح مسجد میں بچتے ہیں، گھریلو زندگی میں بھی بچتے ہیں۔ میرے بھائی، ہر شخص برکت کی تلاش میں ہے۔ برکت کہاں ملے گی؟ برکت کی جستجو کرتے ہیں۔ برکت کہاں ملے گی؟ برکت کہاں ہے؟ اللہ کے کلام میں ہے۔ برکت کہاں ہے؟ اللہ کے رسول کے کلام میں ہے۔ برکت کہاں ہے؟ مسجدوں میں ہے۔ برکت کہاں ہے؟ مدرسوں میں ہے۔ میرے بھائی، یہ مہینہ جمادی الاخری کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد والا جو مہینہ آ رہا ہے وہ رجب کا مہینہ ہے، اور رجب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کا مقام عطا کیا گیا تھا، معراج کا عظیم الشان معجزہ یہ رونما ہوا تھا اسی رجب کے مہینے میں۔ اس کے اندر بڑا پیغام ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک مکمل سورہ نازل فرمائی جسے سورہ اسراء کہتے ہیں۔ اس کی شروعات ہوتی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات سفر کرایا، رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی۔ تو برکت کا محور، برکت کا سرچشمہ خانہ کعبہ، برکت کا سرچشمہ مسجد اقصی، وہ مسجد اقصی جو ہمارے اعمال کی نحوستوں کی وجہ سے اور دشمنوں کی عیاریوں اور سازشوں کی وجہ سے آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، لیکن یہ مسجد اقصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائے اسراء ہے، جائے معراج ہے، جہاں آپ نے 1,24,000 نبیوں کی امامت کی تھی۔ یہ پیغام تھا کہ یہ رسول سید المرسلین ہے اور یہ امت سید الامم ہے۔ اس کو قوموں کی امامت کے لیے پیدا کیا گیا کہ آپس میں لڑے گی تو کبھی امامت نہیں کر سکتی، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس کو اتحاد کے اوپر آنا پڑے گا۔ میرے بھائی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو رشد و ہدایت کا گھر بنایا ہے۔ اس کی بڑی عظمت ہے، پوری دنیا کے بیچ میں ہے۔ ابھی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، وال اسٹریٹ جرنل ایک انگریزی اخبار ہے جو امریکہ سے نکلتا ہے، اس نے ایک رپورٹ شائع کی۔ ناسا کے چند خلائی سائنٹسٹ انہوں نے خلا کا سفر کیا، اس میں ایک پوری ٹیم ہے، ایک ناسا کا خلائی سائنسداں، وہ وہاں جا کر کے جو تصویریں لیتا ہے اور تصویر بھیجتا ہے ناسا کے ادارے کو، اس میں اس نے خانہ کعبہ کی ایک تصویر بھیجی جو ہیرے کی طرح چمک رہا ہے۔ یہ کوئی مفروضہ نہیں میرے بھائی،
موجودہ سائنس کی تحقیق ہے، دیوار چین کی تصویر آتی ہے، لیکن دیوار چین بہت لمبی دیوار ہے جو کئی ملکوں کو محیط ہے۔ اسی طریقے سے اس میں تصویر آتی ہے احرام مصر کی، ایجپٹ کے احرام کی، وہ بہت اونچی عمارت ہے، اس کی تصویر آتی ہے، لیکن خانہ کعبہ ایک مختصر سی عمارت ہے، ایک چھوٹی سی عمارت ہے، لیکن وہ ہیرے کی طریقے سے چمک رہی ہے عمارت، وہ گھر چمک رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی نورانیت کا اور اللہ کی تجلیات کی کشش ہے، جو خلا سے بھی وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، ہزاروں میل اوپر سے اس کی تصویر آ رہی ہے، تو وہ ہیرے کی طرح چمک رہا ہے۔ یہ موجودہ سائنس نے ثابت کیا کہ واقعی وہ اللہ کی تجلیات کا محور ہے۔ آئیے ہماری مسجد جس کی تعمیر و توسیع کے لیے آج کی یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، من جملہ مقاصد کے ایک مقصد یہ بھی ہے ہم اس کو سمجھیں اور ہماری مسجدیں بھی عالی شان ہوں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأيتم الرجل يتعاهد المساجد فاشهدوا له بالایمان، اے لوگو جب تم دیکھو کہ کوئی شخص مسجد کی نگہداشت کر رہا ہے، اس کی دیکھ ریکھ کر رہا ہے، تو تم اس بات کی گواہی دو کہ یہ ایمان والا انسان ہے، اس کے ایمان نے اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ وہ مسجد کی نگہداشت کر رہا ہے۔ مسجد کی نگہداشت صرف تعمیر نہیں ہے، مسجد کی نگہداشت، مسجد کا خیال رکھنا، مسجد کے حق کو ادا کرنا سب سے بنیادی ذمہ داری ہے کہ اس کو اپنے سجدوں سے سجایا جائے، آپ کی تلاوت سے وہ معمور ہو، آپ کے ذکر و اذکار سے معمور ہو، قرآن کریم کی تعلیم سے وہ معمور ہو، اس کو سجدوں سے سجایا جائے، آپ کے اعتکاف سے معمور ہو۔ یہ سارے حقوق ہیں مسجد کے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کے اندر کوئی دنیا کی بات نہ کی جائے، اختلاف کی بات نہ کی جائے، اس میں اللہ کو خوش کرنے والے کی باتیں کی جائیں اور اللہ کی رضا کے کام کیے جائیں، اس کی تعمیر پہ بھی توجہ دی جائے اور اس کی توسیع پر بھی توجہ دی جائے۔ لیکن میرے بھائی، یہ مسجد کی تعمیر و توسیع اس وقت تک نامکمل رہے گی جب تک کہ قرآن کریم کے تعلیم کے حلقے نہ قائم ہوں، اس لیے کہ قرآن کریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے مرکز رشد و ہدایت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، اس قرآن کریم کو ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان ہے اور حق اور واضح، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے واضح دلیلیں ہیں۔ لہٰذا میرے بھائی، قرآن کریم کی تعلیم سے ہمیں خود کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو آراستہ کرنا ہوگا، عقیدوں کی درستگی کی فکر کرنی ہوگی، اس لیے کہ آج کے زمانے میں سب سے زیادہ جو چیلنج درپیش ہے، سب سے زیادہ جو خطرات ہیں، وہ عقیدوں کی حفاظت کے، اپنے کلچر اور اپنی ثقافت کی حفاظت کی، ورنہ اسلام کے دشمن، ایمان کے دشمن ہماری شناخت کو ختم کرنے کے درپے ہیں، ہمارے ماں بہنوں کے چہرے سے حجاب کھینچا جا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں آج کی مجلس میں یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم اس ملک میں پورے وقار کے ساتھ ایک باعزت شہری کے طور پہ زندہ ہیں، زندہ رہیں گے۔ اس ملک کے کانسٹیٹیوشن نے ہمیں اپنی ثقافت کے اوپر عمل کرنے کا اختیار دیا ہے، کوئی ہماری ثقافت کو، ہماری تہذیب کو چھین نہیں سکتا ہے۔ لہذا ہمیں اپنی ثقافت کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اپنی ثقافت سے جڑنا ہے، اپنی تہذیب سے جڑنا ہے، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ اس چیز کی آزادی ہمارے ملک کے کانسٹیٹیوشن نے دی ہے۔ بھارت کا سمویدھان ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے مذہب پہ، مذہبی تعلیمات پہ، مذہبی اخلاقیات پہ عمل کریں اور پوری آزادی کے ساتھ عمل کریں۔ کوئی اس حق کو چھیننا چاہے گا، ہم چھیننے نہیں دیں گے۔ اس کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی پڑے گی، اس کے لیے ہمیں کوششیں کرنی پڑے گی، اس کے لیے ہمیں قربانیاں دینی پڑے گی۔ لیکن جب ہم خود بے حیا ہو جائیں گے، ہمارے بچے بے حیا ہو جائیں گے، ہماری بچیاں بے حیا ہو جائیں گی، تو ہم کس تہذیب کی بات کریں گے؟
ہم کس سنسکرتی کی بات کریں گے؟ ہم کس اخلاق کی بات کریں گے؟ لہٰذا آئیے ہم اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو حیا کی تعلیم دیں، اخلاق کی تعلیم دیں. ہم اپنے بچیوں کی بھی حیا کی حفاظت کریں گے اور دوسروں کی بچیوں کو بھی وہ اسلام کی نظر میں ہماری بچی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں. اس ملک کی بہنوں کی اور اس ملک کی بچیوں کی عزت کی بھی ہم محافظ بنیں گے. یہ کب ہوگا؟ جب ہم کردار کے مالک بنے، اعلیٰ کردار کے، اعلیٰ کیریکٹر کے. اس لیے کہ ہمارے نبی سب سے بلند اخلاق تھے. انک لعلی خلق عظیم. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ قلم میں فرمایا کہ اے نبی آپ اخلاق کے بلند ترین مقام پہ فائز ہیں. ایک شاعر نے کہا کہ تیرے اخلاق کی تمثیل عالم میں نہیں ملتی، تیرے اخلاق کی تمثیل عالم میں نہیں ملتی، یہاں تو انسانیت لرزہ بر اندام ہے ساقی. تو ہم اس نبی کی امت ہیں جن کے اخلاق بلند تھے، جنہوں نے، آپ کو یاد ہوگا تاریخ کا وہ واقعہ جبکہ حاتم طائی کی بیٹی آپ کے سامنے پکڑ کر کے لائی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اس کے سر پہ ڈال دیا اور یہ پیغام دیا کہ اسلام سر پہ چادر رکھنے کے لیے، حیادار بنانے کے لیے اور عورتوں کو وقار اور شائستگی عطا کرنے کے لیے آیا ہے، کسی کے نقاب نوچنے کے لیے نہیں، کسی کے حیا کی چادر کو تار تار کرنے کے لیے نہیں آیا ہے. لہٰذا ہم اسلام کے آئیڈیل بنے، نمونہ بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں اور مسجد سے روزانہ جو ہمیں پیغام ملتا ہے اتحاد کا، ہمیں پیغام ملتا ہے للہیت کا، ہمیں پیغام ملتا ہے تقویٰ و طہارت کا، اس پیغام کو پوری دیانتداری کے ساتھ اپنے دلوں میں، اپنے سماج میں اتارنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.